ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، نکاح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے حلال قرار دیا۔ در حقیقت نکاح ایک عبادت ہے، کوئی رسم کوئی رواج نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں
کہ آج اس پرفتن دور کے اندر نکاح کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں جس وجہ سے نکاح عام نہیں ہو رہا۔ جب بھی کسی سے نکاح کی بات کی جائے تو وہ ایک لمبی فہرست اپنے ذہن میں نکالتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کرنا ہے تو مجھے ان چیزوں کی، ان لوازمات کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر میں نکاح نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے نکاح انتہائی آسان کام تھا، اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے شیطانیت کو نکالنے والا سب سے بڑا عمل تھا، لیکن ان رسوم، ان رواجوں نے ہماری زندگیاں انتہائی مشکل بنا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، تم میں سے جو بھی صالحین ہیں، وہ مردوں میں سے ہیں یا تمہارے غلاموں میں سے ہیں، ان یکونوا فقراء، اگر وہ نکاح سے پہلے تنگ دست ہوں گے، کمزور ہوں گے، مالی طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس نکاح کی برکت سے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو مالا مال کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت سے کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا فرض ہے، جس پہ بھی استطاعت ہے اس پہ یہ فرض ہے، اور کچھ علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو۔ یہاں اللہ نے بات 2 سے شروع کی ہے اور پھر 3 اور 4 کی بات کی ہے، ساتھ ایک قید لگا دی، ایک شرط لگا دی۔ اب اسے بھی کچھ علماء شرط کہتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ درجہ ایمان کی کمزوری کا درجہ ہے، اس شخص کے لیے کہ جو عدل نہیں کر سکتا، بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ہے۔ جو انصاف کر سکتا ہے اس کے لیے 2، 3، 4 کرنا ضروری ہے۔ فرمایا تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف جھک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید انس بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جب بھی تم نکاح کرو زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے کرو، بانجھ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے نبی میں فلاں عورت سے نکاح کرنے لگا ہوں لیکن وہ بانجھ ہے، آپ نے فرمایا نہیں کرنا۔ یہ کیسے معلوم چلے گا کہ یہ عورت زیادہ بچوں والی ہے یا کم؟ تو اس کی اولاد، اس کی نسل کو دیکھا جائے گا، اس کی والدہ کو دیکھا جائے گا، اس کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے گا کہ ان کی نسل میں زیادہ بچوں کی پیدائش ہے۔ یہ جو بچے 2 ہی اچھے والے نعرے لگا رہے ہیں، میرے بیٹے کا فیوچر ہے، میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا، یقین جانے یہ 2 بچوں والے جب اپنے بچوں کو دنیا کی خاطر دوسرے ممالک میں بھیج بیٹھتے ہیں تو بعد میں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔
یا اللہ نہ کرے ان میں سے ایک اللہ کے پاس چلا جائے تو پھر بھی یہ رو رہے ہوتے. ان کو ان کے فیوچر کی پڑی ہوئی ہے جو اللہ کی ذمہ داری ہے, جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے پیدا کرے؟ فرمایا کل قیامت کے روز انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے, کسی کے ساتھ 100, کسی کے ساتھ 200, کسی کے ساتھ 1000, 5000, 10,000 بندے ہوں. میں تمہاری یعنی تم میری امت ہو, میں تمہارے اوپر فخر کروں گا جب تم ایک بڑی تعداد کے اندر میرے سامنے آؤ. اور اس میں کوئی شک نہیں, ایک بچہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو اللہ اس کے والدین کو جنت میں بلند درجے دیتا ہے. اور جہاں 8-10 بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اس ماں باپ کی آخرت کیا, قبر سے ہی معاملہ شروع ہو جائے گا کہ اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنا شروع کر. تو کیوں نہیں چاہتے ہم لوگ؟ رزق کا معاملہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بھی رزق دیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی دی ہے, یہ تمہاری ذمہ داری, تمہارا کام ہے کوشش کرنا. آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں, ابھی تو بڑا فاسٹ دور آ گیا. یقین جانے ہر گھرانے کے اندر 10, 12, 14 بچے ہوا کرتے تھے, اور کمانے والا کتنا ہوتا تھا؟ ایک ابا جی, سارے پل گئے. اور اب سارا ٹبر کما رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی. کچھ تو ہے نا ایسا. تو بچوں کے بارے میں جو ہے اس لیے 2-2, 3-3, 4-4 کا فرمایا کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو کرو معاشرے کے اندر. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نوجوان شادی نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں رکھتے, طاقت نہیں رکھتے, مالی طور پہ کمزور ہیں, انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا, فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان کو بھی پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. یہ نہیں ہے کہ جو کنوارا ہے اب جو چاہے کرے, ایسی بات نہیں ہے. شریعت نے کہیں ایسا رعایت نہیں دی. اللہ اکبر. یاد رکھیں میرے بھائی, جو نوجوان ہیں, کنوارے ہیں, اللہ آپ کو پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق دے. زندگیاں برباد کر رہے ہیں نوجوان, وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ شیطان کے کہنے پہ. شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی. اللہ فرماتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, میرے بندو تم نے بھی پاک دامنی اختیار کرنی ہے. اگر تم پاک دامنی اختیار کرو گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کرے گا, اور جب مالا مال ہو جاؤ گے تو پھر رشتوں کی بھی لائن لگا دے گا. پاک دامنی شرط ہے, پھر اللہ کا فضل بھی آتا ہے. اور جب پاک دامنی, دیکھیں بہت سارے لوگ اس بدبختی کے اندر ہیں. یہ جو بدبختی ہے نا, یقین کریں بندے کے گھر, کاروبار, ہر چیز کو برباد کر دیتی. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ٹیلی فون کے اوپر لگے ہیں, میسجوں کے اوپر لگے ہیں, فیس بک کے اوپر لگے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, غیر محرموں کے ساتھ لگے ہوئے گپ شپ لگانے کے لیے, تو یاد رکھیں یہ بدبختی ہے, اللہ کی قسم بدبختی ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, ان کے گھر برباد ہو گئے ہیں, ان کے کاروبار برباد ہو گئے ہیں, صرف اس بدبختی کی وجہ سے کہ اس بندے کو مجھ سے ڈر ہی نہیں لگتا. اللہ کے لیے چھوڑ دیں, اور جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے, اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکتیں اتنی دے گا رجا کے رکھ دے. اللہ اکبر. نکاح کرنے سے پہلے سن لیں, نکاح کا معنی ہوتا ہے ضم کرنا, جوڑنا, یعنی ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں جڑ جانا, اس کو کہتے ہیں نکاح. اور اس میں جو سب سے پہلی شرط ہے نا نکاح میں, وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول. دونوں ایک دوسرے کو قبول کریں گے, پسند کر کے قبول کریں گے. اسلام نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا. یہ یورپ جو ہے نا ڈرامے کرتا ہے, عورت پہ ظلم کر دیا, اور بڑے ظالم ہیں, بڑے ظالم, ہم جانتے ہیں تمہیں, ہم سے کچھ نہیں بھولا ہوا.
ہم نے دیکھا ہے عراق میں تم نے کیا کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے شام میں تم نے کیا کیا ہے، ہمیں وہ گوانتا نامو بے کی جیلیں نہیں بھولی، ہمیں وہ افغانستان کی بچیاں اور بہنیں نہیں بھولی، وہ تمہارے قید خانے جس کے اندر سے خط ہماری مائیں اور بہنیں عربوں کو بھیجتی تھی، اور ان عرب نوجوانوں نے آگے بڑھ کے تمہیں کئی جگہ پہ سبق بھی سکھایا۔ اللہ کی قسم ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ یہ تم ان کو باتیں سکھلاؤ کہ جو تمہارا لالی پاپ لے لیتے ہیں، مال و دولت دکھا کے تم انہیں اپنی باتوں میں لگا لیتے ہیں۔ ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایجاب و قبول پہلی شرط، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ پہلی شرط ایجاب و قبول، لڑکا بھی قبول کرے گا، لڑکی بھی اس کو قبول کرے گی، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو یاد رکھے نکاح نہیں ہوتا، الا کہ لڑکی کی پسند ہی غلط ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی بے دین ہو، پرلے درجے کا شیطان کا پیروکار ہو، اور وہ کہتی ہے انہیں وہاں کرنا ہے، تو پھر اس کی نہیں مانی جائے گی، پھر ولی کا آرڈر چلے گا۔ اور اگر ولی اس کو غلط جگہ پہ نکاح کر کے دینا چاہ رہا ہے، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بے نماز ہے، بے دین ہے، تو پھر وہاں پہ وہ ولی بھی نہیں رہے گا۔ اس بات کو سمجھیں، نکاح کی جو دوسری شرط ہے وہ یہی ہے کہ نکاح میں لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جس عورت نے اپنا نکاح کیا ولی کے بغیر، فَنِكَاحُهَا بَاطِل فَنِكَاحُهَا بَاطِل فَنِكَاحُهَا بَاطِل، ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا۔ اور اس شرط کو ختم کرنے کی وجہ سے، اور جو ہمارے دوست دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں یہ جائز ہے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کا نقصان کیا ہوا کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے، بس بالغ ہے، عقل مند ہے، کاروبار کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، ماسٹر کی ہے، پڑھی لکھی ہے، سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہو، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے لا نکاح، نکاح نہیں ہو سکتا الا بولی، ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور یہ دروازہ کھولا گیا، اللہ کی قسم جائیں آج کتنی ہی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے عدالتوں میں پہنچی ہوئی ہیں، عدالتوں میں پہنچی ہوئی ہیں، ماں باپ کی عزت کو روند کے، اور اس سے بڑا بدمعاش ہوتا ہے جو اس بچی کو گھر سے نکال کے لے جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ نکاح ہے، اسے قبول نہ کیا اللہ کے نبی کے تحفے۔ قبول کس کا تحفہ؟ شیطان کا تحفہ۔ اور یقینی بات ہے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے نا، اللہ اکبر، کئی دوست ہمیں سناتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، کہتے ہیں یقین جانے جب ہمارے ماں باپ ہماری بات کر آتے تھے ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ دلہن ہوگی کیسی، لیکن ان کے فیصلے واللہ ایسے کارآمد ثابت ہوئے کہ نسل در نسل وہ نکاح چلے، نسلیں بڑھی، اور آج ہماری ویلیوز چینج ہو گئی۔ آج نکاح کی ریشو آپ کے پاکستان میں اس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور عدالتیں بھری ہوئی ہیں جناب، ہر جائیں کچہری کے جا کے وکیلوں کی سیٹیں چیک کریں جو پیسے لے کے 2 نمبر نکاح کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، جو آتی آئیں جی آپ کو جج صاحب کے پاس پیش کرتے، نکاح ہو گیا، بس چلیں جی مٹھائی کھلائیں، وکیل صاحب کی جیب گرم کریں اور بس۔ اللہ اکبر۔ ایک عدالت کے اندر میں بھی موجود تھا، ہائی کورٹ ملتان کے اندر، تو وہاں پہ ایک جوڑا آیا، جج نے پوچھا ہاں کتنی عمر ہے؟ کہنے لگی 18 سال، لڑکے کی 22 سال۔ ہاں بھی کیا کرتے ہو؟ سبزی بیچتا ہوں۔ کتنا خرچہ دے سکتے ہو؟ 5000 دے سکتا ہوں۔ اللہ اس جج کو بھی جزائے خیر دے، اس نے کہا میری بیٹی تو ڈرامے دیکھ کے لگتا ہے گھر چھوڑ کے آئی ہے، تو گھر چھوڑ کے ڈرامہ دیکھ کے آئی ہے، لیکن یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ جو شخص سبزی بیچتا ہے تجھے 5000 دے سکتا ہے، یہ تیرا خیر خواہ نہیں،
جس نے تجھے 18 سال پالا ہے، تجھے بخار، تجھے خوشی غم آتا تھا، تجھے اپنے سینے سے لگاتا رہا، تو نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ میں تجھے ابھی وارننگ دیتا ہوں کہ تو اگر کہے کہ میں نہیں کرتی، میں اس کو بند بھی کر دوں گا اور تجھے باعزت طریقے سے تیرے گھر پہنچاؤں۔ اللہ کی قسم نیلام ہو رہی ہیں، عزت نیلام، صرف اس شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تیسری شرط، ولی پلس 2 گواہ عادل، اگر نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ عادل گواہ کی شرط ہے کہ جو گواہی دینے کے معاملے میں یہ نہ کہیں یہ میرے چاچے کا پتر ہے لہذا میں اس کی سپورٹ کروں گا، نہیں، فرمایا عادل 2 گواہ نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط، حق مہر کا تعین۔ یہ 4 شرطیں ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کچھ اور ہے، اس پہ کیا خرچہ آئے گا؟ دونوں کے ایجاب قبول میں کیا خرچہ آئے گا؟ ولی پہ کیا خرچہ آئے گا؟ اور اس کے ساتھ جو ہے گواہوں پہ کیا خرچہ آئے گا؟ اور حق مہر کا تعین۔ یہاں پہ آ کے نا بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں شادی پہ کیا کریں گے؟ 15 لاکھ لیٹرین پہ لگا دیے، 20 لاکھ کا کمرہ سجا دیا، 10 لاکھ لائٹوں پہ لگا دیے۔ پاکستان کے ٹاپ برانڈ کے میں نے بینڈ والے بلائے ہوئے ہیں 5 لاکھ، ناچنے والے 10 لاکھ۔ اور جب حق مار کی بات آئے گی، جی شرعی جو ہوتا ہے نا وہی لکھ دیں، شرعی جو ہوتا ہے سن لیں۔ سنن نسائی کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا نکاح کے لیے آیا، اس نے کہا جی آپ اتنے درہم لکھ دیں حق مہر۔ آپ نے فرمایا میں نکاح نہیں پڑھاتا، میں تجھے جانتا ہوں تو صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، تکڑا ہے، تو یہ چند درہم لکھوا رہا ہے، تو عزت تو اس دلہن کی بے عزتی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ میں نکاح نہیں پڑھاتا، اپنی حیثیت کے مطابق لکھوا۔ پھر اس نے اپنے درہم بڑھائے، پھر جا کے رسول اللہ نے نکاح پڑھائے۔ اور یہاں کیا لاکھوں کروڑوں روپے شادی پہ لگ گئے، اور حق مار کے ٹائم 500 لکھ دیں جی، 1150 لکھ دیں جی۔ یہ کس نے کہا؟ اور یہ جرأت تو حضرت عمر کو بھی نہ ہوئی کہ جب حق مار مقرر کرنے لگے تو بی بی نے کھڑے ہو کے کہا جناب عمر جس چیز کو میرے محمد نے فکس نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ اور لڑکی والوں کو لینا چاہیے، لیکن افسوس بچیوں والے بڑے کمزور ہیں، اللہ کی قسم بڑے کمزور۔ اس معاشرے کے اندر یقین جانے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہندوانہ معاشرے اور ہمارے معاشرے۔ سسر سر جھکا کے بیٹھتا، وہ بیٹی دیتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی کو بساتے رہے۔ یہ تو حالات ہے بیٹیوں۔ اور عرب کے اندر آج بھی اللہ کی قسم بیٹی پیدا ہو وہ خوش ہوتے، اللہ نے بیٹی دی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہیں پرواہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے کہ جناب ہمیں سر جھکا کے رہنا پڑے گا، ہمارا داماد آئے گا اس کے پاؤں تلے ہاتھ دینے پڑیں گے، ہیں اس کی اگر روٹی کے اندر کوئی ہلکی چیز پک گئی تو اگلی بار ہماری بیٹی نہیں آئے گی۔ ہائے افسوس تیری سوچ کے اوپر۔ انہیں پتہ ہے کہ داماد کے نخرے ہمیں نہیں اٹھانے پڑیں گے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری تربیت یافتہ یہ معاشرہ ہے کہ اپنی بیوی کو بیوی سمجھتے ہیں، سسر کو باپ اور ساس کو ماں سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے نوجوانوں سن لو، جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کرے۔ فلیتزوج، ضرور کر لو بھائی نکاح۔ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے فرمایا پھر روزے رکھو، روزے رکھو۔ یہ نوجوان کیسے بچے گا اللہ کی قسم جو رات 1 بجے تک فلمیں دیکھے، گندی گندی جناب فوٹو دیکھے، چیٹنگ کرے، اس کی آنکھوں میں شرم کیسے آئے گی؟ فرمایا روزے رکھو، یہ روزے تمہارے لیے بہتر ہیں، اور نکاح کرو گے اس سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، تمہاری شرمگاہ پاک ہو جائے گی نکاح کی وجہ سے۔ لیکن ساتھ ہی شریعت نے ایک بڑا ہی زبردست حکم لگا دیا کہ جو نکاح کے باوجود
زنا کرتا ہے، نکاح کے باوجود دوستیاں پالتا ہے، نکاح کے باوجود اپنی سہیلیاں بناتا ہے اور پھر برائی کا مرتکب ہوتا ہے، یہ باغی، یہ سرکش، یہ اللہ رسول کا باغی ہے، پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو گردن تک زمین میں دفن کرو، پتھر مار مار کے اس کے جو ہے نا حلیہ بگاڑ دو، مار دو، قتل کر دو، حتیٰ کہ تمہیں اس پہ رحم نہیں آنا چاہیے، رحم نہ آئے تمہیں، یہ شادی شدہ ہے، ہم نے جب اسے ایک عورت دی ہے اور اس کو اس کی ملکیت بنایا ہے، یہ 2 کرے، یہ 3 کرے، یہ 4 کرے، لیکن اگر پھر بھی زنا کرے تو پھر شریعت کہتی ہے اسے پتھر مارو۔ اللہ اکبر۔ جہاں اللہ نے رخصت دی ہے لِتَسْكُنُوا، تمہارے لیے سکون رکھا ہے تمہاری ازواج کے اندر، وہیں پہ یہ بھی حکم لگا دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی حرکت کرو گے نا تو پھر پتھر پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے منہ موڑتا ہے نا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ یہ جو مجرد زندگی گزارتے ہیں نا اکیلے اکیلے، بس اکیلے رہنے، مجھ سے بیوی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، بچوں کیسے سنبھالوں گا میں، کیسے سنبھالوں گا، میں شادی کرتا ہی نہیں۔ یاد رکھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص جوان ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی اور زنا نہیں کرتا، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹا ہے۔ شادی بھی نہیں کی، جوان بھی ہے اور کہتا ہے میں برائی نہیں کرتا، فرمایا وہ ضرور کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یہ اپنی آنکھ سے کرے گا، یا اپنے کان سے کرے گا، یا اپنی زبان سے کرے گا، ضرور کرے گا، تب جا کے اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں اب تو ٹھیک ہے۔ جوان ہو اللہ کی قسم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو جوان ہے استطاعت رکھتا ہے، ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے واللہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ دیکھیں اگر بیٹے والے ہیں ایک فرض زیادہ آئے گا نا، ایک، تم اسے روٹی نہیں دے سکتے، ذرا اپنا جگرا بڑا کرو، باپ بنو، اللہ نے تمہیں ایک اور دلہن، ایک اور بہو بیٹی کی شکل دے دی، تمہیں یہ لو روٹی دو یار اسے۔ اور کیا خیال ہے تمہارا کہ وہ اپنی روٹیاں ساتھ نہیں لائے گی؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے تم نکاح کرو، میں اس کی برکت سے، نکاح کی برکت سے، کیا مانا کہ وہ جو آ رہی ہے نا اس کے آنے کی برکت سے کیا کروں گا؟ یغنیہم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تم ایک روٹی نہیں دے سکتے، اس ایک روٹی کو دے کے اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ یہ بڑا ہوگا پھر اور بڑا ہوگا، اور پھر جب یہ کسی کام کا نہیں رہے گا پھر ہم اس کی شادی کریں گے، یہ سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اس نے آدھے دین پہ عمل کر لیا۔ آپ اندازہ کیجئے شریعت نے کتنی اہمیت نکاح کی بتائی، جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دین پہ عمل کیا، اور فرمایا باقی آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا دین، شادی کے بعد بھی دین برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرنے ضرور مدد کرتا ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، مرنے اور مارنے والا، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے مکاتبت کر لیتا ہے، لکھ پڑھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ اتنے عرصے میں میں آپ کا طے شدہ مال آپ کو دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا، یہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ نوجوان جو کہتا ہے اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ برائی نہیں کرنا چاہتا، میرے مولا میں زنا سے بچنا چاہتا ہوں، میرے رب مجھے تو جانتا ہے میں شیطان سے نفرت کرتا ہوں، اللہ میں نہیں چاہتا تیری جہنم میں جاؤں، اللہ میری مدد کر، مجھے پاک دامنی کے لیے میرے نکاح میں میری مدد کر۔ فرمایا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس نوجوان کی ضرور مدد کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں لطیفے بنائے ہوئے، لطیفے بنائے ہوئے۔
मजाक उड़ाते हैं शादी के ऊपर। अल्लाह रब्बी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर आते, सुन लें, स्पेशली अपने आप को गलत इस्तेमाल करने वाले मर्द और ख़वातीन दोनों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर आता है, हज़रत सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का एक तवील ख्वाब है। फरमाया, रात मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम के मनाजिर दिखाए। उन मंजर के अंदर एक मंजर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी देग है, बहुत बड़ी देग है, और उसका मुंह बिल्कुल छोटा सा है, और उसके अंदर जब झांक के देखा औरतों और मर्द बहुत ज्यादा तादाद के अंदर थे, और आग के शोले उन्हें लपेटे हुए थे। वो चीख रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, लेकिन उन पे कोई रहम नहीं किया जा रहा था, और खुसूसन उन मर्दों औरतों की शर्मगाहों को आग लगाई जा रही थी। मैंने रुक के पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं जो जिना से बाज नहीं आते थे। और कहां गए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और लोगों की इज्जतें बर्बाद करने वाले जवानों, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि हम जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लेंगे, अभी घर जाना, एक अगरबत्ती उठा लेना या आप मोमबत्ती उठा लेना और उसकी आग जला के सिर्फ एक उंगली रख के देख लेना। अगर तो ये उंगली बर्दाश्त कर जाए तो फिर इस आग से 70 गुना ज्यादा वो आग गर्म है। फिर तो तुम सोच लो, अगर तुमसे ये एक मोमबत्ती की आग बर्दाश्त नहीं होती तो रब्बे काबा की कसम है, वो आग जिसके बारे में फरमाया कि अल्लाह ने इसको 1000 साल जलाया, फिर 1000 साल जलाया, फिर 1000 साल जलाया, तब ये स्याह रंग की होगी। छोड़ दो, अल्लाह की कसम छोड़ दो, ये जिंदगी चंद दिनों की है, साफ सुथरी गुजारो, और जब तुम्हारी मैयत पड़ी हो, अहले इलाका रो रहे हो, पुत्र बहुत अच्छा था, बड़ा नेक था, नौजवान था, आंखों में हया थी, बहन को बहन समझता था, माँ को माँ समझता था, महल्लेदारों में इज्जत करता था, बड़ा ही नेक था, नमाजी था, मुत्तकी था, लोग रो रहे हों और आपके रोने पे अल्लाह के अर्श के फरिश्ते भी रो रहे। क्यों नहीं बनते ऐसे? सर जो है शर्म से झुक जाता है जब स्टेटस देखता हूं। मेरे पास जुमा पढ़ने वाला स्टेटस लगाता है गाने का, और बड़े फखर से अपने मूंछों को वट दे के, बड़े फखर से सिगरेट का कश लगा के स्टेटस लगाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के कि मेरे जैसा जना कोई नहीं। अल्लाह की कसम, तेरे जैसा कोई जना नहीं है, हमें पता है, लेकिन जो तू काम कर रहा है, रब्बे काबा की कसम, अगर तू स्टेटस सुबह लगाए 24 घंटे ये लगा रहता है, और उन 24 घंटे में अगर तुझे मौत आ गई तो लोग तब तेरा स्टेटस देख रहे होंगे, तो क्या होगा तेरे से? क्या होगा तेरे से? स्टेटस पता है किसको कहते हैं? स्टेटस का मतलब है अपने आप को खोल के रख देना कि मैं अंदर से ये हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, छोड़ दो इस राहों को, शैतान की राहों को छोड़ दो। और 3 चीजें फरमाया कि इंसान की सआदत, उसके लिए सआदत है। 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? फरमाया, नंबर 1, नेक बीवी अगर तुम्हें मिल गई है ना, समझ लो कि आप पे अल्लाह बहुत राजी है, आप खुशबख्त हैं अगर आपको नेक बीवी मिल गई है। अल्लाहु अकबर, नेक बीवी। और हमारा आइडियल क्या है नौजवानों का? अब मैं उन पलीद औरतों के नाम नहीं लेना चाहता यहां पे खड़े हो, उनके आइडियल क्या हैं आप सब समझते हैं। आप किन के फोटो देख देख के हंसते मुस्कुराते हैं, किसकी आंखों पे जान कुर्बान कर रहे हैं, किन के होंठ देख के आप मर रहे हैं। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह की जन्नत, फरमाया एक हूर अगर आसमान दुनिया से सिर्फ देख लेना, उसके हुस्न की रोशनी से सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। आओ ना, फफिर्रू इलल्लाह, फिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो ना यार। अल्लाह की तरफ क्यों नहीं दौड़ते? आओ दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे इनाम देगा, भूल जाओगे यारो तुम किस गंद में पड़ गए।
یہ مسلمان کی جگہ نہیں تھی، مسلمان تو یہاں مسافر ہے بس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نیک بخت ہونے کی علامت ہے جسے اللہ نیک بیوی دے دے۔ نیک بیوی تمہاری آئیڈیل ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے عورت سے نکاح کرو، 4 وجہ سے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ دیکھو کہ تکڑی ہے، مالدار ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ والی حسبیہا، اس کا حسب نسب دیکھو، خاندان چیک کرو، اچھا خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ تم والی دینہا، اور اس کا دین بھی دیکھو، اس کا دین بھی دیکھو۔ اور ساتھ فرمایا ہاں یاد رکھو بہترین چیز جو ہے جس کو ترجیح دینا وہ اس کا دین ہے۔ اگر اس میں مال نہیں ہے، حسن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے پاس حسب اچھا نہیں ہے تو یاد رکھو اگر وہ دین میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے نا تو اس سے نکاح کر، اس سے نکاح کر۔ اب شریعت نے پیرامیٹر کیا دیا اور ہمارا کیا ہے؟ پہلی بات ہوتی ہے رنگ چٹا ہونا چاہیے، لڑکا ہے یا لڑکی دونوں کا رنگ چٹا ہونا چاہیے۔ باقی چاہے اس کی زبان گندی ہو، اخلاق بندہ ہو، لڑکے کا کردار بیکار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اللہ اکبر، کوئی مسئلہ نہیں، رنگ چٹا ہے بس ٹھیک ہے نکاح کا۔ یہ ہمارا پیرامیٹر بن چکا ہے۔ وہ میرے بھائی کہاں چلے گئے ہم؟ اللہ اکبر۔ اور کتنے ہی دیندار بچیوں کو، وہ والدین بھی سنیں، اتنی دیندار بچیوں کو لفنگے کے گلے ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ میری برادری کا ہے، میری برادری کا ہے۔ او بھائی تو نے بیٹی کو عالمہ بنایا ہے، نیک بنایا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا کچھ بھی ہو جی، کسی کام کا نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، لفنگا ہے، آوارہ گرد ہے، شرابی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری برادری کا تو ہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑی برادری رسول ہاشمی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ اپنی پھپھو کی بیٹی کو، زینب بنت جاش کو ایک غلام کے ساتھ بیاہ دیا، فاطمہ بنت قیس کو اسامہ کے ساتھ بیاہ دیا۔ اسامہ غلام، باپ بھی غلام، اور یہ قریشی ہاشمی بیاہ دیا۔ کیوں؟ اسامہ بندہ ہی ایسا تھا، 17-18 سال کا تھا اور لشکر کا کمانڈر تھا۔ بلال حبشی کا نام تو سنا ہے، اللہ ان سے راضی ہو، سبحان اللہ۔ بلال رضی اللہ عنہ کالا آزاد کردہ غلام، لیکن جب سنا نا کہ یہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھا، کہا میں اپنی بہن کا رشتہ دیتا ہوں۔ عبد الرحمن قریشی ہاشمی، مدینے کا بڑا تاجر، امیر کبیر، لیکن کیا صرف ایک بات پہ رشتہ دے دیا کہ بلال اس کا مقام یہ ہے کہ زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آواز اللہ کی جنتوں میں آتی ہے۔ قریشیوں سے بڑھ کے تمہاری برادری ہے، ہاشمیوں سے بڑھ گئے تم، رسول اللہ سے آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح کوئی نیک لڑکا ہوتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، اسے اسی طرح والدین نے زبردستی ایک بالکل جاہلہ کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا۔ آج تک وہ بندہ رسوا ہو کے رہ گیا کہ میرا عالم ہونا، میرا دین، میرا سب کچھ برباد ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دینا۔ اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو اس زمین کے اندر ایک بہت بڑا فساد آنے والا ہے، بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ہو گیا، آپ نہ سمجھے نہیں ہوا، ہو چکا ہے۔ یہ بگاڑی تو ہے نا جو بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، یہ بگاڑی ہے۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ سن لیں، میں بار بار دیندار خاتون یا دیندار لڑکی کا کہہ رہا ہوں، یہ کس لیول کی ہونی چاہیے؟ کیا یہ 8 سال مدرسے کی پڑھی ہوئی ہو، یہ بڑی ہی عالمہ فاضلہ ہو؟ بھائی وہ تو بڑے اوپر درجے کی ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے، لیکن دیندار شریعت کسے کہہ رہا ہے؟ سنیں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو اللہ کی توحید کے بعد 5 ٹائم نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خامن کی فرما برداری کرتی ہے، کل قیامت کے روز اللہ اس کو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ یہ ہے دیندار۔ اچھا یہ 8 دروازوں کا مقام کیا ہے؟ یہ کوئی تھوڑا سا مقام ہے؟ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے یہ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھلیں گے؟ پوچھا اس لیے تھا کہ میں وہی عمل کر کے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے اپنے رب پہ امید ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اگر کوئی گزرے گا تو ان میں ابو بکر پہلے نمبر پہ ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھلیں گے؟ ان کا لیول ابو بکر کے لیول کا ہوگا۔ یہ ہے دیندار۔ اب بتائیں مجھے اس میں کون سی چیز ہے جو آپ کو معاشرے میں نہیں ملتی؟ 5 ٹائم کی نمازی، میں نے بالکل سمجھ لیں کہ نیچے والے لیول کی بات کر رہا ہوں، اوپر تو علماء عالمہ ہے، قاریہ ہے، ان کے اوپر لیول ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھے، توحید والی ہو، روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس میں سب کچھ شامل ہے پردے سمیت، اور اپنے خامن کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، بس یہ شرطیں ہیں، یہ دیندار ہے، نیک ہے، اس سے نکاح کر۔ اور یہی چیزیں مرد کے اندر بھی عورت دیکھے۔ چھوڑ دیں اللہ کی قسم یہ دنیا کے مال کو دے، یہ جی سرکاری جاب کرتے ہیں، نہیں جی پھر ہم نہیں دیتے، اس کا اپنا بزنس ہے، نہیں جی ہم نہیں دیتے۔ یہ کون سے آپ نے پیرامیٹر قائم کر لیے؟ آؤ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ والا تھا نا، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں گھر چلا جا رکشہ مانگ لے، وہ گیا دروازہ بجایا، باپ نکلا، ہاں کیسے آئے؟ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا، کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اس قدر سیاہ رنگ تھا، نین و نقش کوئی حسین و جمیل نہیں تھے۔ یاد رکھو اس نے کہا اللہ کے رسول نے بھیجے، آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ وہ اندر گیا، بیوی ناراض ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے رشتے آئے مالدار لوگوں کے، ہم ایک غریب کو۔ باپ نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، مڑنے لگی، بیٹی نے روکا، کہا ابا کہاں چلے ہو؟ یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ دیکھو اس کو بھیجنے والے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ قبول ہے۔ قبول ہوا۔ اب دیکھو یہ جو سٹیٹس دیکھ کے، مال و دولت دیکھ کے، اس نے کسے دیکھا؟ اللہ کو دیکھا۔ اس نے کسے دیکھا؟ محمد الرسول اللہ کو دیکھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جلیبیب شہید ہو گیا 7 کافروں کو مار کے۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی نا تو اس کے ساتھ 7 کافر مرے پڑے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 کو مار کے اکیلا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اس کی بیوی کے لیے، اللہ اس کی بیوی کو برکت دے، یہ شہید کی بیوی، اللہ کی قسم جاؤ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ جلیبیب کی بیوی پورے مدینے میں سب سے امیر عورت بن گئی، اور جتنا یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی اور کوئی عورت نہیں کرتی تھی۔ اپنے پیرامیٹر چینج کریں، اللہ کے لیے چینج کریں، اچھی دیندار بچی کو لائیں اور اچھا دیندار لڑکا دیکھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب بس اب کنگال لے آؤ، نکھٹو لے آؤ، کسی کام کا نہ ہو، بھائی میں یہ نہیں کہتا۔ میں نے جو باتیں کی ہیں اس کو غور سے سنیں۔ خوددار بندہ لائیں جو کما کے کھلا بھی سکتا ہو، بیکاری نہ ہو، اس کو بھی شریعت نہیں سرا کہ بالکل کچھ بھی نہیں کرتا جناب، جو ہے یہ کوئی توکل ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، نہیں، ساری چیزیں دیکھیں، لیکن پریورٹی کسے دیں؟ تقوی والے کو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اسے دیں اپنی بچیاں۔ اور اسی طرح بچیوں والے، لڑکوں والے بھی اسی طرح دیکھیں، بچیاں نیک صالح دیکھیں جو خدمت گزار ہوں، ماں باپ کی عزت احترام کرنے والی ہوں۔ یہ کہتے ہیں جی بعد میں پتہ چلا، جی ہمیں بعد میں پتہ چلا، بھائی سب پتہ چل جاتا ہے اس وقت جو آنکھوں میں اندھیرا ہوتا ہے نا، کہ بس ہم نے رنگ دیکھنا ہے، سٹیٹس، مال دیکھنا ہے، بعد میں پھر رزلٹ ایسا ہی آتا ہے۔ بہترین نکاح، فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے۔ کیسے آسانی سے ہو جائے؟ ایک عورت ہے اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا ہے، آپ نے فرمایا میں نے نہیں کرنا، مجھے حاجت نہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں نے کرنا ہے، آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مہر؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ؟ کہا قرآن کی کوئی صورتیں؟ فرمایا اسی کو میں حق مہر بناتا ہوں اور میں محمد تیرا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو یہ آیتیں اسے سکھا دیو بس۔ ام سلیم نے نکاح کیا ابو طلحہ کے ساتھ، ابو طلحہ کافر، ام سلیم بیوہ۔ حق مہر کہتے ہیں کیا طے ہوا؟
سلیم نے کہا ابو طلحہ اگر تو اسلام قبول کر لینا اسی حق مہر کے بدلے سلیم تو اسے نکاح کرے گی۔ ابو طلحہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پڑھ کے مسلمان ہوا۔ سلیم بغیر حق مہر، اس سے بڑا حق مہر کیا ہوگا؟ یہ ہے آسانی والے نکاح۔ اور آج لو جی، آج کے بھی سن لیں آپ، منگنی سے کام شروع ہوتا ہے، لاکھوں روپے منگنی پہ، منگنی ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے جی، لاکھوں روپے منگنی پہ، جس سے 5 غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی۔ اور جی ہم غریبوں کو بھی دیتے ہیں، یہ کہاں لگا رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں یہ کرنے والا کون ہے، بڑا سٹیٹس ہے اس کا بھی، اللہ کی نظر میں کیا ہے ذرا سن لینا۔ سنو، منگنی سے کام شروع ہوا، لاکھوں روپے منگنی پہ۔ بھائی منگنی کیا ہے؟ منگنی یہ ہے، سن لے۔ لڑکے والے گئے لڑکی والوں کے گھر، ملے، لڑکی پسند آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارا لڑکا دیکھ لیا، ہمیں منظور ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں منظور ہے، منگنی ہوگی بس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو اسے باقاعدہ شادی سے بھی بڑھ کے ایک فنکشن بنا دیا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر مہندی، انتہائی حرام کام، غیر محرم لڑکیاں آ کے دلہے کو مہندیاں لگا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، جھومر ڈال رہی ہیں، اور آگ کی پرستش کرنے والے، ہائے افسوس مسلمانوں، ہاتھ میں موم بتیاں پکڑی ہوئی ہیں اور جھومتے جھومتے آ رہے ہیں آگ کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کون جھومتا ہے آگ کے اوپر؟ یہ آگ کے پجاری مجوسی لوگ جھومتے ہیں۔ آپ نے وہ آگ کو اٹھا کے آ گئے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کیا کر رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، جہیز، اوئے ہوئے جہیز لڑکی نہ لائے تو سسرالی مار دیتے ہیں تانے دے دے کے، اور ڈوب مر، تیرے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا اور تجھے کچھ نہیں دیا، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے اللہ کی قسم، اس باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے تمہیں دیا، تم بھوکے ننگے ہو، بے شرم۔ جو اس طرح اپنی بہوؤں کو تانے دیتے، ان سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں یقین۔ جہیز کیا ہے؟ جہیز بس وہی ہے، اگر ماں باپ محبت میں کچھ دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن جہیز کے بدلے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے کہ ہم نے تجھے جہیز دے دیا تھا وراثت نہیں، اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہتے دے دیں۔ اس پہ شریعت نے گرفت نہیں کی، اس پہ دلائل بھی ملتے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد رسمیں جی، دودھ پلائی رسم، جوتا چھپائی رسم۔ آپ کو پتہ ہے جوتا چوری کرنا چاہے مذاق میں بھی کرے نا تو آپ کو معلوم ہے یہ کبیرہ گناہ، اور شریعت نے چور کی سزا کتنی رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ دودھ پلائی، ایک گلاس دودھ کے 10-10 20-20 ہزار، یہ سارے کر رہے ہیں۔ اور پھر رہی صحیح کسر، جناب ماشاءاللہ جی اہل حدیث ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، واہ جی واہ پہلی صف کا نمازی ہے، شادی ہوئی، بینڈ آگے ڈانس ہو رہے ہیں، تیری اہل حدیثیت کو سلام۔ اور یاد رکھو جو تم مسجد میں اگر محمدی ہو تو مسجد کے باہر بھی محمدی بنو گے تو سمجھ لو کہ تمہاری باتیں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی، ورنہ فکر کرو۔ اچھا یہ سارے خرچے کر لیے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ انعام کیا ملے گا؟ سن لو، اللہ کا قرآن سن لو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے سارے شیطان کے بھائی ہیں، انعام مل گئے۔ اب لے لو جی، اگر آپ نے شیطان کا بھائی بننا ہے تو اس طرح کے نکاح بھی کرو، شادیاں بھی کرو، موجیں کرو، شیطان کے بھائی کا لقب مل گیا، فضول خرچیاں کر کر کے، اسراف کر کر کے۔ اللہ اکبر۔ نجائز نکاح جو ہیں وہ نکاح موتا، یہ جو رافضیوں کے ہیں نا موتا، ایگریمنٹ نکاح، مہینے کا نکاح، 2 مہینے کا نکاح، 3 مہینے کا نکاح، اس کے بعد عورت اپنے گھر مرد اپنے گھر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نکاح حلالہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت و اللہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر، دونوں پر لعنت ہو، دونوں کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نکاح شغار، وٹا سٹا، جس کا ہو گیا بھائی وہ پھر کسی مفتی سے رابطہ کرے گا۔ وٹے سٹے کا نکاح، لا شغار فی الاسلام، اسلام میں وٹا سٹا کوئی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر انہیں پتہ چلا کہ فلاں لوگوں نے آپس میں شادی کی ہے کہ میں تجھے اپنی بیٹی اس شرط پہ دوں گا کہ تو اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دے گا، یہ ہے وٹا سٹا۔
شرط لگا دی. اگر بعد میں مطمئن ہو گیا, بعد میں دے دیا رشتہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شرط لگا کے رشتہ دینا. امیر معاویہ کو پتا چلا کہ نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ جب پتا چلا آپ آئے, دونوں کے نکاح کو باطل قرار دے کے دونوں عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دی. یہ وٹے سٹے. بعد میں کیا ہوتا ہے, اس کی بہن روٹھ کے آئی, اس نے بھی 2 سوٹے مارے, چل بھی تو بھی جا, میری بہن آئی ہے تو بھی جا. اسلام نے ایسا کوئی نکاح نہیں دیا. ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی شریعت سے ایسے نکاح کی کہ جو اس شرط پر کیا جائے کہ تو بیٹی دے گا تو میں تجھے دوں گا.